تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے ہمارے پاس. اور پھر آپ قرآن پاک میں دیکھیے اللہ نے دیگر اقوام کا ذکر کیا. جب بھی کسی قوم کا ذکر کیا تو کبھی کہا یا قوم عیسیٰ، یا قوم عیسیٰ، یا قوم موسیٰ، یا قوم نوح، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس طرح ذکر فرمایا. لیکن جب اپنے پیارے نبی کی پیاری امت کی باری آئی یا قوم محمد نہیں کہا. نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں یہ لفظ. جب ہم گنہگاروں کی باری آئی اللہ رب العزت نے جو جملہ جو لقب اس امت کو عطا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ لقب اللہ نے عطا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. نماز کا حکم ہے تب بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ. روزے کا حکم ہے تب بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. جمعے کے لیے حکم دیا تب بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. درود پاک کا حکم دیا تب بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کبھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. جب زکوٰۃ کا حکم دیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. کبھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کبھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. بتانے کا مقصد یہ ہے گزشتہ قوموں کی باری آئی اللہ نے نام لے لیا یا قوم عیسیٰ، یا قوم موسیٰ، یا قوم نوح. جب اس امت کی باری آئی، ہم گنہگاروں کی باری آئی، اللہ نے کیسا پیارا لفظ لقب دیا. کسی بھی امت کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا. اس امت کی باری تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. اللہ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا یہ چاہتے ہیں اگر تمہارے لیے کوئی قابل فخر چیز ہے تو وہ ایمان ہو. کنبہ، قبیلہ، برادری، عہدہ و منصب یہ قابل فخر نہیں. میرے اور آپ کے لیے قابل فخر چیز ایمان. یہ کنبہ، قبیلہ، برادری، اس کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا سورہ حجرات میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگو بے شک میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہاں یہ کنبہ، قبیلہ، برادری یہ تو صرف تمہاری پہچان کے لیے ہے. ہاں میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو سب سے زیادہ پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والا، وہ میرے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے. تو اللہ پاک کی طرف سے تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ میرے اور آپ کے لیے قابل فخر چیز ایمان ہو، کنبہ، قبیلہ، برادری نہ ہو. اور پھر ایمان کے بعد ایمان والوں کو اللہ نے جو صاحبان عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ صاحبان سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے لے کر ہم گناہگار امتیوں تک، قیامت تک آنے والے سارے امتیوں تک کے لیے یہ صاحبان ہے. اس چھتری کے نیچے ہم سب ایک ہیں، متفق اور متحد ہونا چاہیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ فرما رہے ہیں اپنے آپ کو متحد متفق رکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تفرقے میں نہ ڈالو. جب مسلمان مضبوط رہے گا تو محفوظ رہے گا. جب مسلمان متحد رہے گا کسی کافر کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ کسی مسلمان کی طرف انگلی بھی اٹھا کے دیکھ سکے. جب مسلمان متفق و متحد رہے گا تو کسی بھی مسجد اور مدرسے کے اوپر بم بلاسٹ نہیں ہوگا، کوئی عالم دین اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. جب مسلمان متفق و متحد ہوگا، ایک دوسرے کا خیال کریں گے، کسی بھی غریب کو مسجد کے دروازے پر مانگنے کے لیے نہیں آنا پڑے گا، کسی مسجد مدرسے والے کو اپیل نہیں کرنی پڑے گی. آج مسلمان بکھرا ہوا ہے، آج مسلمان منتشر ہے،
انفرادی ہو یا اجتماعی، دونوں حیثیتوں سے، مالی ہو، ہر لحاظ سے مسلمان منتشر ہے۔ ہم اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی باری آتی ہے تو ہچکچاتے ہیں، 100 مرتبہ سوچتے ہیں، حساب لگاتے ہیں، گھر والوں سے پوچھتے ہیں، پھر جا کے فیصلہ کر پاتے ہیں بھی کرنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ تو ہم سب کے لیے سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت ایمان